قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں۔ آج کا موضوع ہے اتحاد۔ جی ہاں، معاشرے جو پنپتے ہیں، ترقیاں کرتے ہیں، جو دنیا میں قابل رشک معاشرے ہوتے ہیں، وہ افراد سے بنتے ہیں، فرد سے نہیں۔ ہاں، ایک فرد جو اس پر کام کرے کہ وہ افراد کو مجتمع کر لے، افراد کو جمع کر لے، ان کا اتحاد۔ اچھا، پھر بات مختلف فورمز پہ کچھ فرد یا افراد اتحاد بین المسلمین کی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مختلف اقوام عالم، رنگ و نسل اور زبان کا فرق اور کلچر کا فرق، تہذیب کا فرق ہے، مگر ایک ہی کلمے کے سائے میں مجتمع ہیں۔ جی ہاں، پورا عالم اسلام اگر ایک جگہ کھڑا ہو جائے تو یہ ایک ایسی بد مٹھی ہے جس طاقت کا افرادی قوت کے پیش نظر اور ایمانی قوت کے پیش نظر کوئی دنیا کی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ تو اس افرادی قوت کی بات کرتے ہیں، اس اجتماع اور اتحاد کی بات کرتے ہیں جو خربوں پر مشتمل ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو 313 بھی ہزار پر بھاری ہو جاتے تھے، جو چند ایک، جو 72 بھی آج لاکھوں پر غالب ہیں اور فتح انہی کو نصیب ہوئی ہے۔ کیوں؟ قوت ایمانی۔ وہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، وہ جو التجائیں کی ہمارے شعراء نے۔ میں اس امت واحدہ کی بات کر رہا ہوں جو ایک جسم کی مانند ہے، جس میں کہیں بھی اگر چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم اس کا لرزہ محسوس کرتا ہے، اس کی کلفت محسوس کرتا ہے۔ یہ اس امت واحدہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس نبی کی امت ہے جو ایک بظاہر ایک فرد نے اس پوری کائنات کو مجتمع کیا اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے۔ اللہ اکبر، کیا وہ ہستی تھی، اور کیا اس کے اصحاب تھے، اور کیا وہ اس کی جماعت تھی، اور کیا اس کی آل پاک کہ جن کے نور سے آج پوری کائنات روشن ہے، اور اسی روشنی میں چمک رہی ہے یہ امت واحدہ۔ آج بات کریں گے انشاءاللہ اتحاد کے موضوع پر۔ ملک پاکستان کے معتبر مستند علماء علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، جناب ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب ہمارے مہمان، دونوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دونوں سے ہی بڑا پیار ہے، محبت ہے، بھی بہت پیار فرماتے ہیں۔ علامہ صاحب سے میں آغاز کر رہا ہوں پروگرام کا۔ حضور، امت کی بات ہوئی، اتنی بڑی امت واحدہ، اتنی بڑی جماعت واحدہ، امت کا مفہوم کیا ہے؟ اس تصور اور اس حقیقت پر ذرا ابتدائیہ۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کا تصور امت آپ دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے امت کے حوالے سے بہت مقامات پر گفتگو فرمائی ہے۔ دیکھیں، امت کہتے ہیں افراد کے مجموعے کو، وہ مختلف چیزوں پر جمع ہو سکتے ہیں، لیکن جو قرآن کا تصور امت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر جمع ہونا ہے۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک دیکھیں تو حقیقت کے اندر یہ ساری کی ساری ایک امت ہے۔ جو بنیادی پرنسپلز ہیں، توحید ہے، وحدانیت ہے، آخرت کے حوالے سے ہے، وہ سب کا ایک ہی نظریہ ہے۔ شریعتیں مختلف ہو گئی، منہا شرعتم و منہاجا، طریقے مختلف ہو گئے، لیکن امت کا جو بنیادی کانسیپٹ اور تصور تھا وہ ایک ہی رہا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی کہ ربنا وجعلنا امتا مسلمتا لک، اللہ اکبر، خدایا تو ہمیں ایک امت مسلمہ رکھنا، سبحان اللہ، میری ذریت کو امت مسلمہ رکھنا۔ الانبیاء کی دعا، بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے، اور حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم کان امتا واحدہ، ابراہیم علیہ السلام خود ایک امت ہے، ان کا وجود ہی ایک امت ہے، لیکن پھر بھی وہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ خدایا میری ذریت کو، میری اولاد کو امت مسلمہ رکھنا، ہمیں بھی امت مسلمہ رکھنا اور ہماری ذریت کو بھی امت مسلمہ پر قائم دائم رکھنا۔ کیا دعا، سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی جو امت ہے اس کو بہترین امت قرار دیا گیا۔
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا تمام امتوں کے اندر، سب امتیں ہیں، سب امم کے اندر جو ہے بہترین جو امت ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ. اور وجہ سبب جو بھی آپ وجہ سبب خود قرآن نے ذکر فرمایا کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بلکہ اس کے ساتھ ہی پچھلے مقام پر فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. سبحان اللہ. فرمایا کہ تم میں ایک امت ہونی چاہیے جو ہمیشہ اس بات پر قائم رہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی رہے، اچھائی کی طرف بلاتی رہے. اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. فرمایا کہ اختلاف پیدا نہ کرو، امت کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، اور فرمایا کہ تفرقہ بازی کے اندر نہ پڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہارے پاس دو ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی ترکت فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وسنتی وفی روایت واہل بیتی وعطرتی. فرمایا قرآن اور حدیث اگر ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو تم قائم دائم رہو گے. قرآن بھی یہ کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو یہ ساری امتیں ہیں، اور امت کا تصور یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، آخرت پر، انبیاء کرام پر، فرشتوں پر ایمان رکھنا. لیکن ان امتوں کے اندر جو بہترین امت ہے، امت وسط ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. سبحان اللہ. فرمایا اے امت مصطفیٰ تمہیں بہترین امت بنایا، ایک معتدل امت بنایا. سمجھدار ترین امت. سبحان اللہ. کہیں افراط ہے، کہیں تفریط ہے، آؤٹ آف بیلنس ہے. لیکن یہ امت مصطفیٰ کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کے اندر رہبانیت بھی نہیں ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، اور بہترین امت ہے، اور اس کو امت وسط بنایا ہے. اور یہ امت جو ہے اس کے اندر بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرقے پیدا ہوں گے. فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے. لوگ کٹ کٹ کے جا رہے ہوں گے، لیکن فرمایا من شذ شذ فی النار. فرمایا جو امت سے ٹوٹ ٹوٹ کر جائے گا، فرقہ بنتا جائے گا، فرمایا وہ جہنم کے اندر گرتا جائے گا. ید اللہ علی الجمع. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، برکت ہے، وہ جماعت کے ساتھ. اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. فرمایا کہ اگر امت کی برکتیں، رحمتیں چاہتے ہو تو فرمایا کہ قائم دائم ہو کر رہو، ملا کر رہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ رحمتیں، برکتیں ملتی ہیں. کیا بات ہے. ہیڈ سافٹ، ماشاءاللہ، بہت خوب. اور آپ نے صحیح فرمایا، سچی بات ہے. یہی جو ہے نا ہمارے ہاں ایک روایت ہے، اولیاء اکرام نے بھی اسی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو ایک فرد سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اجتماع سے ہوگا. اجتماعیت میں جو فائدہ ہے وہ انفرادیت سے نہیں مل سکتا. یہ الگ بات ہے کہ جب انفرادیت کی بات رسول اللہ کی مثال دے کے کی جائے. اللہ انسان تھا عظیم مگر اس قدر نہ تھا جتنا عظیم آپ سے انسان ہو گئے، یا آپ کی نسبت سے انسان کو وہ عظمت نصیب ہوئی. یہ معاشرے بنے، افراد بنے، اور یہ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کرنے والا آپ کا ایک غلام تھا، ایک غلام تھا. یہ تھی انفرادیت. اس انفرادیت کی بات اور ہے. لیکن مسلمانوں کو اجتماعیت میں ہی فائدہ ہوا. آپ ہمارا پورا ماضی اٹھا کے تاریخ پڑھ لیجئے، اور آج بھی مسلمانوں کو اجتماعیت سے ہی فائدے نصیب ہو سکتے ہیں، وہ ریزلٹس جو کہ انفرادیت سے نصیب نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح فرمایا علامہ صاحب. میں آپ کی تائید بھی، اور بہت خوبصورت کلام آپ نے فرمایا. اجتماعیت کے اسباب دیکھیں، موجودہ حالات اور موجودہ آج کا جو کرنٹ ایرا ہے اس کو بھی سامنے رکھتا ہے. اہل علم جیسے کہ آپ ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، اور تاریخ بھی آپ کی گہری نظر ہے. تو ایک کمپیریزن بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اور ریزننگز کیا ہیں ہمارے اجتماعی کے، اسباب کیا ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ بات کریں. اجتماعیت کے اسباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دور حاضر کے اعتبار سے یہ انتہائی اہم عنوان ہے، اور اس وقت ہمیں اتحاد کی پچھلے زمانوں سے زیادہ ضرورت ہے. بہت زیادہ. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپس میں اتحاد نہیں رہتا تو آپ کے مخالف کو آپ پر وار کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے آپ کا نقصان بڑھ جاتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جا بجا ایسی آیات ملتی ہیں، وہ تعلیمات ملتی ہیں کہ جن کے اندر اجتماعیت کو بابرکت کہا گیا، اور اجتماعیت پر زور دیا گیا ہے
کہ مل کر رہو. اللہ رب العزت نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں بھی اجتماعیت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ؟ یعنی سچوں کے ساتھ، اجتماعیت میں بھی سچوں کے ساتھ. بالکل. اور دوسری بات یہ، دوسرے مقام پہ کہا گیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجتماعیت کی اگر اتنی اہمیت ہے تو ہمیں الگ الگ رنگ و نسل کے اندر فرق کیوں ہے، ہم ایک دوسرے سے جدا کیوں ہیں، ہماری شناختیں مختلف کیوں ہیں. تو اس کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ یہ صرف پہچان کے لیے بنایا گیا ہے. تم نے اجتماعیت کے ساتھ رہنا ہے. جب تم اجتماعیت کے ساتھ رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پر رحمتوں کا نزول ہوگا. اور اجتماعیت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کی فکر ایک جیسی ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی دین کے ماننے والے ہوں، بلکہ آپ پلورلسٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں مختلف سوچ، مختلف فکر، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. آپ نے سب نے مل کر ایک ساتھ رہنا ہے. جب آپ ایک ساتھ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی. میں یہیں پر جو ہے وہ وقفہ چونکہ حائل ہو رہا ہے، یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے کہ آپ ایک مذہب کے نابی ہیں، لیکن اگر اجتماعیت سے رہتے ہیں، مجتمع ہو کے متحد ہو کے رہتے ہیں تو اللہ کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. اور اقوام عالم میں جو ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کی طرف نگاہ کریں، یہی ریزن ہے جو آپ فرما رہے ہیں. بہت اچھی بات. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روشنی میں. موضوع ہے اتحاد. بات کی میں نے اجتماعیت کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، اس پر ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت کلام کر رہے تھے. ابھی آپ نے بات کی کہ چاہے آپ کی زبان ایک نہ ہو، کلچر، تہذیب، مزاج ایک نہ ہو، دین ایک نہ ہو، تب بھی آپ کو مل کر رہنے سے اللہ کی برکت نصیب. بالکل. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کو جوڑ کر رکھا. ایون یہ کہ 35 سال کی عمر مبارک ہے اور حجر اسود نصب کرنے کا موقع آ گیا. خون خرابہ ہونے کی امیدیں ہیں اور ایسا لگ رہا ہے خون خرابہ ہو جائے گا، لیکن حکمت کے ساتھ ایسا فیصلہ کیا کہ سب لوگ آپس میں جڑ گئے. کیا بات. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بے شمار مثالیں ہیں. ہجرت فرمائی، مدینہ منور آئے تو مدینہ منورہ میں آپ نے جو وہاں پر مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ بستے تھے ان کے ساتھ مل کر معاہدہ کیا. میثاق مدینہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارتی معاملات کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدات کیے، سب کو مل کر رکھا کیونکہ جوڑ کر رکھا. اجتماعیت کا انہیں احساس دلایا اور کہ اگر ہم پہ پہرا دیتے رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر فرمایا کہ اگر ہم مل کر رہیں گے تو مدینہ منورہ میں ایک بہترین ریاست قائم کر سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اجتماعیت کے فائدے بتائے ان میں سے ایک یہ بھی تھا میثاق مدینہ کے اندر کہ باہر سے کوئی حملہ کرے گا ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ جو اختلاف ہے اس کی کس قدر نحوست ہوتی ہے کہ اختلاف کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں. بالکل. ایک دوسرے سے منافرت رکھتے ہیں. جب سینوں میں کدورت ہوگی، حسد ہوگا، بغض ہوگا تو سینے میں ایمان کہاں ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بے شک اختلاف ہو، لیکن آپ مل کر رہیں گے تو اپنے طور پر آپ بہتر انداز سے عمل کر سکیں گے. آپ کی ذہنی گروتھ ہوگی، آپ کی سوچ اور فکر بڑھے گی اور آپ ایک دوسرے کے لیے مومد و معاون ثابت ہوں گے. جب آپ کو ضرورت ہوگی دوسرا آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، جب اس کو ضرورت ہوگی آپ اس کے ساتھ تعاون کریں. ایسے ہی بہترین قومیں بنتی ہیں، ایسے ہی معاشرہ پنپتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. اور جو آپ نے کلام کیا اس پہ مجھے بات بھی سمجھ میں آتی ہے جو آپ نے بتایا کہ دیکھیں اس کی اہم ترین ضرورت ہے کہ جن معاشروں میں مختلف ادیان اور مزاج کے باوجود اتحاد ہوتا ہے وہاں ان کا جو ڈیفینسو سسٹم ہوتا ہے وہ بھی اسٹرانگر ہوتا جاتا ہے دین بیفور. اور جو لوگ جن میں اختلافات کی نحوست ہوتی ہے وہاں صرف اوفینسو ہوتے ہیں لوگ، وہ ڈیفینسو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ظاہر ٹولوں میں بٹے ہوئے ان کے پاس افرادی قوت ہی نہیں ہے، وہ اپنا دفاع کر ہی نہیں سکتے. خیر اسلام تو جنگ میں کبھی پہل نہیں کرتا، لیکن اگر اس پہ جنگ مسلط ہو جائے تو اپنا بھرپور دفاع کرتا ہے. اس کے لیے افرادی قوت اور اجتماعیت کی بڑی ضرورت ہے. اچھی مثال دی ریاست مدینہ کی، مزہ آیا. میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور علامہ صاحب سے ہی ریلیونٹ، ویسے تو ماشاءاللہ میں کوئی بھی سوال کریں ماشاءاللہ کلام بھرپور کرتے ہیں، لیکن ایک ریلیونٹ کوسچن کہ عبادات میں، نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں، ایون جو پہلا رکن اعظم ہے یعنی ہمارا توحید، عقیدہ توحید جو ہے، ان سب میں اجتماعیت ہمیں نظر آتی ہے. ایون نماز، اب تو خود ماشاءاللہ صاحب محراب و ممبر ہیں، خطیب ہیں، امام ہیں، پابندی سے امامت فرماتے ہیں. تو نماز جو ہے یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک بہترین مظہر ہے. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اس میں بھی یہی درس مل رہا ہے اجتماعیت؟ بالکل، نماز کے اندر اور تمام عبادات کے اندر جو ہے وہ ایک اجتماعیت کا درس ملتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور اس کے اندر کوئی غنی ہو، محتاج ہو، کوئی بھی ہو، شاہ ہو، گدا ہو،
اور اس اجتماعیت کا ایک سبق دیتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ عمرہ کے لیے الگ صف ہے اور غربا کے لیے الگ صف ہے، بلکہ ایک ہی ساتھ سب مل کر اللہ کی بارگاہ کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ سبحان اللہ۔ منا کے اندر دیکھیں، حرم کے اندر دیکھیں، نماز کے اندر دیکھیں۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا اور یہ اپنی قدرت کی نشانی فرمائی۔ اختلاف السنتکم و الوانکم، تمہاری زبانیں مختلف رکھی اور تمہارے رنگ مختلف رکھے۔ ایک عرب کا مسلمان ہے، ایک شام کا مسلمان ہے، ایک بر صغیر کا مسلمان ہے، ایک چائنا کا مسلمان ہے، لیکن فرمایا ان کی زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، ان کی شکل کی حیت مختلف ہے، لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ہے جی رکوع ایک ساتھ کرے، سب نے ایک ساتھ کرنا ہے اور اس کے اندر ایک اجتماعیت تم نے دیکھنی ہے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اجتماعیت سکھاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ جو انسان کے اندر ایک تفاخر ہے، خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ یہ قبائل، یہ زبانیں، یہ سب کچھ تو ہوا تھا صرف لتعارفوا کے انٹروڈکشن کے لیے۔ ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فقط ہم نے اس کو لتفاخروا بنا دیا کہ نہیں یہ میرے فخر، قوموں کی بربادی، یہ قوموں کی بربادی اور تباہی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب آپ حرم میں ہوں گے، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہوں گے، تو یہ نہیں ہوگا کہ بھئی نماز پڑھتے ہوئے فلاں خاندان کی یہ صف لگ رہی ہے، فلاں خاندان کے یہ مصلے بچھے ہوئے، فلاں خاندان پہلے سجدہ کرے گا اور دوسرا قبیلہ بعد میں سجدہ کرے گا۔ سب کے سب ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوں گے، بادشاہ ہو، غلام ہو، کوئی بھی ہو۔ اور یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمانوں کی زبان، ان کے رنگ، ان کے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی عبادت، اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی، وہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں منا کے میدان کے اندر جب مسلمان جمع ہوتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے شاہ جمع ہوتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی بادشاہ وہ وہیں سے مکہ سے واپس چلے جائیں۔ فرمایا تمہیں جانا پڑے گا، تمہیں منا بھی جانا ہے، تمہیں عرفات کے میدان میں بھی جانا ہے، تمہیں رمی جمرات بھی کرنی ہے، مسا بھی، سعی بھی کرنی ہے، تمام کے تمام۔ تو فرمایا یہ چیزیں اس بات کی ہمیں پابند بناتی ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد یا مسجد سے جانے کے بعد وہاں جا کر اپنے علاقوں میں جا کر جو ہے ہم اختلاف کے ساتھ نہ رہیں اور ایک تفریق کے ساتھ نہ رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم سوسائٹیاں الگ بنا لیں کہ یہ ایلیٹ کلاس کی سوسائٹی ہے، یہ روڈ پار جو ہے یہ عمرہ کی سوسائٹی ہے، یہ جو ہے غربا کی سوسائٹی ہے، یہاں پر کوئی رہ نہیں سکتا، یہاں پر کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ سکولز جو ہیں یہ ایلیٹ کلاس کے سکول ہیں، یہاں پر کسی غریب کا بچہ نہیں آ سکتا ہے۔ یہ ادارے ایسے ہیں کہ یہاں پر آنے کے لیے پہلے آپ کی بیک گراؤنڈ پوچھی جائے گی کہ بھائی آپ کے جو ہے آپ رہتے کہاں ہیں، آپ کرتے کیا ہیں۔ بحمداللہ تبارک و تعالی آپ ہماری افواج کو دیکھیں، آپ ہمارے وطن کی ہر چیز کو دیکھیں کہ غریبوں کے بچے بھی جرنیل بن رہے ہوتے ہیں۔ سر ایسا ہی ہے، ہمارے ایک جرنیل بنے اور انہوں نے کہا کہ ایڈریس اپنا لکھوائیں، انہوں نے کہا جی میرا کوئی ایڈریس نہیں ہے، میرا ایڈریس افواج پاکستانی ہے، میں یہیں سے پیدا ہوا ہوں، یہیں سے گروتھ کیا ہوں اور یہیں سے۔ تو یہ بحمداللہ تبارک و تعالی ہم نے کر کے دکھایا ان تمام بتوں کو جو بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں جی۔ وہ فرمایا نا کہ بتان رنگ و بو کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ افغانی، نہ ایرانی، سب ختم۔ فرمائے گے تو بت بنا کے تم نے کھڑے کیے ہوئے، یہ تو سب کے سب ہوئے تھے سرود بر سرے ممبر کے ملت از وطن است اور چھے بے خبر ز مقام محمد عربی۔ فرمائے ممبروں پر تم گاتے ہوئے کہتے ہو کہ ملت جو ہے وطن سے بنتی ہے، ملت وطن سے نہیں بنتی ہے۔ وطن ایک پہچان تو ہو سکتا ہے لیکن امت اور ملت بنتی ہے غلامی مصطفیٰ سے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست گرب اونہ رسیدی تمام بولا بیست۔ فرمایا یہ تو سارے کے سارے بتوں کو تم پال کے اور وہی ابو لہبیت اور ابو جہلیت جو ہے اس کو دوبارہ تم گلے کے ساتھ لگا رہے ہو۔ اقبال نے کہا یہ کام نہ کرنا، سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربیس عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ۔ فرمایا ان کو ابھی تک دین کی رمز کا اور دین کے رموز کا پتہ نہیں چلا۔ دین کے رمز یہ ہے کہ ہم سب ملت کے اندر گم ہو کر جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، سبحان ربی العالیٰ کے صدائیں بلند کرتے ہیں،
تو نکلنے کے بعد بھی اس کے اثرات و برکات ہماری زندگی کے اندر پریکٹیکل لائف کے اندر ہونے چاہیے۔ واہ علامہ صاحب بالکل صحیح بجا فرمایا۔ اور اقبال نے کہا نا، خو گرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ رسول اللہ نہ ہوتے تو امت نہ ہوتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا، ان کا کہنا ہے خدا ہے تو خدا ہے میرے دوست، ان کا کہنا ہے خدا ہے۔ اچھا، اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے، کیا خوبصورت ماشاءاللہ علامہ صاحب کلام فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، اجتماعیت ہر لحظہ مسلمانوں کا زیور بھی رہی، یہی ہماری زینت رہی، پھر ہمارے ائمہ کرام اہل علم حضرات، ہمارے اکابرین ملت، ان میں کہیں نہیں بلکہ بے جا ہر لحظہ فقہی اختلافات بھی بے شمار نظر آتے ہیں۔ ایک فقہ سے دلیل دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ جی یہ جو صورت ہے یہ جائز ہے، ایک فقہ سے دلیل دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور دونوں کا برابر مسلم احترام امت کرتی بھی ہے، بڑے نام ہیں اکابرین کے۔ تو کیا یہ اجتماعیت کے منافی ہوگا کہ فکر کا یا فقہی جو معاملہ ہے اس کا مختلف ہونا، مختلف الخیال، مختلف المزاج ہونا؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے فقہی اختلاف کی، تو عقلی طور پر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں، ہر ملک میں، ہر جگہ لوگوں کی عقل ایک ہی فیصلہ کرے، صحیح، ان کا مزاج ایک ہی ہو، ان کا انداز ایک ہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو فقہی اختلاف ہے اسے رحمت کہا گیا ہے، یعنی اس کے اختلاف کی وجہ سے وسعت پیدا ہوتی ہے، عمل میں وسعت پیدا ہوتی ہے، مختلف جہاد کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے درمیان میں رائے کا اختلاف ہوا کرتا تھا، رائے میں فرق ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی رکھتے اور اختلاف کے باوجود ساتھ زندگی بھی گزارا کرتے بہت اچھے انداز سے۔ اور خود حضور علیہ السلام نے اس کی تربیت دی کہ مختلف واقعات ملتے ہیں۔ جب بنو نذیر کا محاصرہ کیا گیا تو اس وقت وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بعض نے کہا درختوں کو ہم کاٹ دیتے ہیں، یہ ہماری وار اسٹریٹجی ہوگی کہ ہمارے لیے آسانی ہوگی، ہم دیکھ سکیں گے، ویژن کلیئر ہوگا۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ ہمیں مال غنیمت کے طور پر ملیں گے۔ ان دونوں کی رائے کا احترام کیا گیا۔ دونوں پازیٹیو تھی، جی بالکل ایسا ہی، دونوں میں منفعت تھی، مسلمانوں کا نفع، اور دونوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب تھا، کوئی وجہ تھی۔ اختلاف جو ہوتا ہے باقاعدہ اس کے پیچھے کوئی ریزننگ ہوتی ہے، تو دونوں کی ریزننگ یہ تھی کہ اس کے اندر ہماری بہتری ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنو قریظہ جب پہنچو تو عصر کی نماز ادا کر لو۔ عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا، بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے رستے میں ادا کر لی، بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہاں پہنچ کر ادا کی۔ بعد میں یہ معاملہ سامنے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پسند فرمایا اور دونوں کی رائے بالکل درست تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہیں سے بڑے اچھے ایگزامپلز ہیں، انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ کے ساتھ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ میں نے تو اکابرین کی مثال دی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جماعت صحابہ سے یہ پروف کیا کہ دیکھیں اس وقت صحابہ کرام میں بھی اختلاف کی نوعیت ہوا کرتی تھی، فکری طور پہ، عقلی اور شعوری طور پہ، اور دونوں میں امت کا فائدہ ہوتا تھا، دونوں کو ایکسیپٹنس بھی ملتی تھی، ایون عزت اور احترام بھی اور قدر بھی دی جاتی تھی۔ آپ فرما رہے تھے ایگزامپل۔ جی میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات بتا رہا تھا جنہیں دیکھ کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی ہے اس انداز سے کہ اگر آپ کی رائے کے اندر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس رائے کے اختلاف کے ساتھ ہی آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے، اور اس پر خدا نخواستہ کسی پر تنقید نہیں کرنی، نہ انگلی اٹھانی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ رائے کے اختلاف کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ غزوہ احد، یہ ہمارے سامنے یہ واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا کہ یہیں پر کھڑے رہنا۔ کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اجتہاد کیا کہ اب کیونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو ہمیں اتر جانا چاہیے، چنانچہ وہ اتر گئے اور وہاں سے دوبارہ حملہ کیا گیا، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں فرمائے، نہ ہی ان پر کسی قسم کی کوئی تنقید کی، نہ صحابہ نے انہیں کچھ کہا۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات مجتہدین کے درمیان بھی جو اختلاف ہوتا ہے، بعض کو ایک روایت ملی اور بعض کو روایت نہیں ملی، جس کی وجہ سے اس نے ایک فیصلہ کیا، دوسرے نے دوسرا فیصلہ کیا۔ معاملہ تب خراب ہوتا ہے جب کوئی بھی شخص افراط و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ غلط ہے اور میں صحیح ہوں، جی اس پر قائم ہو جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ اختلاف کب مخالفت بنتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اختلاف کی اجازت ہے، مخالفت کی اجازت نہیں ہے۔ مخالفت اس وقت بنے گا جب آپ ذاتیات کو بیچ میں لے آئیں گے کہ میری کہی ہوئی بات حرف آخر ہے، بالکل صحیح، جو میں کہوں گا وہی ہوگا، جو میں سوچوں گا وہی ہوگا۔
عام لوگوں کے درمیان میں جب مکالمہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا یہ بہترین مثال ہمارے سامنے ہے کہ شب قدر کے تعین کے اوپر دو لوگوں کے درمیان مکالمہ ہوا اور وہ شدت اختیار کر گیا۔ شب قدر کا تعین کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی دلیل کے اندر یہی واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی رحمت اٹھا لی گئی کہ اب شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخر کی تاک راتوں میں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اتحاد کی کس قدر ضرورت ہے، اور اختلاف اور مخالفت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ بالکل ایسا آج کل کے دور میں یہی ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کو اگر کوئی منصب مل جائے، چلیں وہ فتاوی کا ہی منصب ہو، تو اس میں بعض اشخاص یہ سمجھتے ہیں کہ میری رائے حرف آخر ہے، جی، جبکہ یہی جی اسی سے خرابی پیدا اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ایک مفتی کے لیے ضروری ہے کہ اسے اطراف کا علم ہو، اسے دنیا کا علم ہو۔ بالکل صحیح۔ اب ایک شخص نے کبھی سفر ہی نہیں کیا اور اسے باہر کے حالات کا علم نہیں ہے، اور وہ یہاں بیٹھ کر اگر کوئی رائے قائم کر لے، وہ کوئی رائے قائم کر لے اور کہے کہ بس یہی ٹھیک ہے، اس کے خلاف نہیں جانا، تو اس طرح لوگوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ بالکل ایسے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو فقہی اختلاف ہے یہ رحمت کا سبب ہے، اس سے توسع پیدا ہوتا ہے، وسعت آتی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ملتی ہیں، اور عوام الناس اگر دونوں طرف مجتہدین ہو تو وہ جس کی رائے پر عمل کرے گا تو جو ہے اجر پائے گا اور اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتایا گیا کہ مجتہد کی رائے اگر اس کا جو فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہوگا تب بھی وہ اجر کمائے گا، کیونکہ اجتہاد ہے یہ کہ ایک مسئلے پر خوب غور و خوض کرنا اور پھر کسی نتیجے پر پہنچنا۔ جناب اس نے غور و خوض کیا، وہ نتیجے پر پہنچا، لیکن اس کا نتیجہ بظاہر درست تھا لیکن حقیقت کے اندر اس کے اندر کوئی مسئلہ تھا، تو اس لیے اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، اسے اس پر بھی اجر ملے گا۔ زبردست ڈاکٹر صاحب، بہت خوب اور ڈیٹیلڈ ریویو آپ نے جو ہے ان اے شارٹ ٹائم، ماشاءاللہ۔ میں علامہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ جو فقہی اختلافات ہیں اس میں تو ظاہر ہے فکر شعور کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، دلائل بھی پیش نظر ہوتے ہیں۔ اب فقہی اختلافات کے خاتمے کی ایک صورت، اگر قرآن و حدیث کو قول فیصل مان کر یہ اختلافات کا خاتمہ ممکن ہے کیا؟ کوئی یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے آج کل کے دور میں۔ دیکھیں فقہی جو اختلافات ہیں وہ تو چونکہ ان دونوں کے پاس دلائل، یا چاروں فقہاء کرام کے پاس، چاروں ائمہ اربعہ کے پاس بالکل اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، صحیح، اور ان کے جو ماخذ ہیں یا مآخذ ہیں ان کے سارے وہ سارے کے سارے قرآن و حدیث ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اسی لیے ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا کہ چاروں کے چاروں برحق ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی، ہم حناف ہیں مثال کے طور پر، آپ نے کسی حنفی سے یہ تقریر کرتے ہوئے عالم سے نہیں سنا ہوگا کہ حضرات گرامی ہم حنفی حق پر ہیں، شوافی حق پر نہیں ہیں، نہیں سنا ہوگا کہ حنابلہ حق پر نہیں ہیں، بلکہ چاروں کے چاروں ائمہ کرام حق پر ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سب کے پاس دلائل ہیں قرآن و حدیث کے، بالکل صحیح، اپنا اپنا استشہاد کرنے کا اور اپنا جو ہے طریقہ ہے مسائل کو اخذ کرنے کا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، حضور کے پاس آیا، سلام کیا، بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ 3 مرتبہ یہ ہوا، چوتھی مرتبہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نماز کی تعلیم عطا فرمائیے۔ بہرحال وہ صحابہ کرام تھے، ہمارے آج کے سمجھدار لوگ ہوتے تو کہتے ہیں جی اللہ نے قبول کرنی ہے، مولوی صاحب تسی نہیں قبول کرنی ہے، رب نے قبول کرنی، تسی کیوں کہہ رہے ہو نماز نہیں ہوندی ہے؟ نماز ہوندی ہے، اس کی آپ پہ پڑھیے۔ بالکل۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نماز کی تعلیم عطا فرمائی۔ حضور نے نماز کی تعلیم عطا فرمائی اور اس کے اندر خاص طور پر تعدید ارکان کے حوالے سے تمانیت کا فرمایا۔ واہ۔ اب یہاں سے شوافی نے فرمایا کہ تعدید ارکان فرض ہے، اس کے بغیر، اس لیے حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز ہی تمہاری نہیں۔ بالکل۔ ہم نے کہا، آناف نے یہ کہا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، مراد یہ ہے کہ نماز کامل نہیں ہوئی، جی، اس لیے تمانیت اور تعدید ارکان واجب ہے۔ اسی طرح اس کا سورہ فاتحہ کا اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو ہم نے کہا کہ اے صلاۃً کاملۃً، بالکل صحیح۔ اس لیے کئی مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جناب، اس کا ایمان ہی نہیں ہے،
تو ہم نفس ایمان کی نفی وہاں پر اس لیے نہیں کرتے کہ بندہ اگر عہد توڑ دیتا تو کافر تو نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں کمال کی نفی ہے تو یہاں بھی کمال کی ہے. تو اب سب کے پاس دلائل موجود ہیں, سب کے پاس دلائل موجود ہیں, اسی لیے پختہ دلائل, مضبوط دلائل. سبحان اللہ. یہ ہمارے ہاں درس نظامی کے اندر باقاعدہ طور پر ائمہ کرام کے ان اختلافات کو پڑھایا جاتا ہے. جناب امام شافعی کا یہ دلیل ہے, امام مالک کی یہ دلیل ہے, فلاں کی یہ دلیل ہے, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے کبھی زندگی کے اندر کسی امام کا رد نہیں کرنا ہے جی, اپنی زبان سے, سب برحق ہیں, بلکہ قربان جائیں. اختلاف امتی رحمتن کا دیکھیں برکت کیا ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام صاحب تو امام الائمہ ہیں, سراج الامہ ہیں. وہی والی بات ہے ڈاکٹر صاحب والی کہ اگر ایسا ہوتا کہ آناف تو بالکل اولین ہیں, امام صاحب یا تو تابعین میں سے یا تبع تابعین میں سے, کہتے بھائی خبردار کسی نے امام صاحب سے اختلاف کیا وہ بالکل غلط ہوگا. امام صاحب کے شاگردوں نے اختلاف کیا, بلکہ کئی مرتبہ فتویٰ جو ہے امام ظفر اور امام محمد کے قول پر ہوتا. شعور پیدا ہی تو امام شعور پیدا کیا امام صاحب نے. اللہ. اچھا, جتنے ائمہ کرام آگے شوافع کو دیکھیں وہ سب کے سب امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں جناب. لیکن قربان جائیں امام شافعی پر, آپ جاتے ہیں امام صاحب کی بارگاہ کے اندر بغداد میں, اور وہاں امام صاحب کے روزے کے پاس نماز پڑھنے لگتے ہیں. فرمایا کہ میرا مسلک ہے کہ رفع یدین کرنا ہے. فرمایا یہاں رفع یدین نہیں کرنا, میں امام صاحب کی بارگاہ کے اندر آیا ہوں. یہ تصور دیا ہے. یہ تو بعد میں اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اور یہ جو سارے کے سارے دھندا کیا ہوا ہے امت کو لڑانے کے لیے, ہمارے ائمہ کرام نے یہ تصور دیا کہ اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن احترام و عزت اپنی جگہ ہے, اور کوئی نہ حق نہیں, کوئی نہ حق نہیں, سارے کے سارے حق پر. بالکل سے. کیا خوبصورت آپ نے کہا کہ گتھی ہے, سلجھایا آپ نے ماشاءاللہ, اور اسی کی ضرورت ہے علامہ صاحب, اسی کی ضرورت ہے جس سے آپ نے بنیاد فراہم کی, اتحاد اور امت. انشاءاللہ میں اس پہ 1 منٹ کا میسیج دوں گا, 1-1.5 منٹ میرے پاس بچا ہے. میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا اس میں میسیج لے لیجیے. آج اتحاد امت کی جس قدر ضرورت ہے, اس پر آپ پوری یوتھ کو, پوری دنیا کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ فکری اختلاف اپنی جگہ, رنگ و نسل کا اختلاف اپنی جگہ, شہر اور خطے کا اختلاف اپنی جگہ, ایک ہو کر رہنا چاہیے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس پر بہت زور دیا ہے, اور امت کی مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ جسم کے ایک حصے میں درد ہو, تکلیف دوسرے حصے کو بھی ہوتی ہے. یہی اسی جذبے کی آج ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ دنیا اور آخرت میں ترقی کر سکیں. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. علامہ صاحب, آپ دونوں حضرات نے بہت خوبصورت کلام کیا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بہر دیگر کہ آپ لوگ مصروفیات ترک کر کے تشریف لائے. ناظرین کرام, یہ وہ امت جس کا حسن, جس کی خوبصورتی اس کی اجتماعیت ہے. یہ اجتماعیت ہماری عبادتوں میں جب ہم رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں, حضرت نے فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ. ادیب صاحب کہتے تھے کہ حرم کعبہ میں, عرفات کے میدان میں یا روضہ سرکار پہ کیوں شانے ملاتے ہو, وہاں کرتے نہیں رنگ اور نسل کا تم اپنی شمار. تو وہ جو وقتی طور کی اجتماعیت ہے وہ ہمیں دائمی اجتماعیت کی طرف وہ جو ہے نہیں لے کر آ رہی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری قوت ایمانی جو ہے وہ کمزور ہو کر رہ گئی. یعنی ہم ایک مخصوص ساعت کے لیے, ایک محدود جو ہے دورانیے کے لیے, اور ایک مخصوص مقام کی حد تک اجتماعیت کرتے ہوئے بھی مجتمع نہیں ہیں. یعنی وہ رسول اللہ کی امت جو عبادات کے علاوہ بھی اس قدر مجتمع اور اجتماعیت اور متحد تھی کہ دنیا ان کا مقابلہ. آج بھی دنیا کو یہ میسج ملتا ہے جب حرم میں نماز ہوتی ہے, حج ہوتا ہے, تو دنیا کو پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی افرادی قوت کیا ہے. اگر یہ متحد ہو جائیں تو دنیا میں ان کا کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. اور آج اس کی کئی مثالیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. کہا جاتا ہے نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, یعنی جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہے. غلط. اس فلسفے کو ترک کیا رسول اللہ نے. کہا جسٹ فیئر از فیئر ان لو ان ایوری وار اینڈ ایوری کائنڈ آف اینڈ ایوری اسٹیپ آف یور لائف. آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, کسی قسم کی بھی جنگ ہے, کسی قسم کی بھی پیچیدگی اور مسئلہ آپ کی زندگی میں آئے, تو وہی جو فیئر ہے وہی فیئر رہے گا. رسول اللہ نے جنگ کے آداب بتائے. جنگ میں بھی رسول اللہ نے اپنی امت کو بتایا کہ دیکھو بوڑھوں کو نہیں مارنا, دیکھو معذوروں کو نہیں مارنا, دیکھو بیمار کو نہیں مارنا, دیکھو عورتوں کو نہیں مارنا, کوئی جنگ چھوڑ کے بھاگ رہا اس کے پیچھا کر کے اس کو نہیں مارنا. یہ صرف اور صرف رسول اللہ کی امت کے پاس یہ تہذیب ہے. حضرت نے فرمایا نا کہ دشمن کی بھی عزت کرنی ہے. اگر کسی سے اختلاف ہے تو تب بھی اس کی عزت اور تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. یاد رکھنا, تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ, تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی.
ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو بھی تہذیب کے ساتھ عزت کریں، اس کی احترام کریں، اس کی رائے سے آپ اختلاف ضرور کریں مگر اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ یہ جو بد زبانی ہے، یہ جو بد کلامی ہے، یہ جو ہیٹ اسپیچز ہیں، یہ جو نفرت جس نے شرازہ کھیر کے رکھ دیا اس امت کا، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے محبت سے جیتا ہے پوری کائنات کو۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کی سیرت سے محبت کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔